अस्सलाम वालेकुम। निखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। कल भी राज हो तुम, इकरा गुलनाज, किस्त नंबर 8। वो ग्रोसरी करने आया था और मतलूबा चीज़ें उठाकर बास्केट में रख रहा था। तभी वो अपनी नज़र हाजिम पर पड़ी। उसे पहचानने में चंद लम्हे लगे थे तो वो चलती उसके करीब आई। एक्सक्यूज़ मी, हाजिम अली, आप यहाँ? उसने मुस्कुराते हुए पूछा था। वो चौंकर सामने खड़ी लड़की को देखने लगा जो अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ उसी से मुखातिब थी। उसने इर्द गिर्द देखा कि शायद कोई और भी हो, मगर वो उसी की तरफ देख रही थी। जी, ये कहते वो शैम्पू की पैकेट बास्केट में रखने लगा। उसका रवैया बिल्कुल नॉर्मल था, मगर वो जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रहा था। उसे अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी थी। ग्रॉसरी आप खुद ही करते हैं? क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? उसने बगैर नज़र उठाए कहा और दोबारा लिस्ट में लिखी चीज़ों पर नज़र दौड़ाई। बिल्कुल कर सकते हैं। खाना भी आई है साथ? उसने एक नज़र मार्केट में इधर उधर डालते इस्तफसार किया। आपको कहीं नज़र आ रही? उसने संजीदगी से पूछा। नहीं। ज़ाहिर सी बात है, मैं अकेला ही आया हूँ और आप बिना वजह मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। एक्सक्यूज़ मी, आपका टाइम बहुत कीमती है क्या? आप खानम के बेटे हैं, इसलिए मैं हाल अहवाल पूछ लिया। और आपको लगता है कि मैं दुनिया की कोई फारग लड़की हूँ? अब मैं क्या कह सकता हूँ, लग तो ऐसा ही रहा है। उसने दोबारा लिस्ट चेक करते कहा। वो हैरत से उसे देखती रही। वो जितना नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी वो इतना ही रूड हो रहा था। लोग मुझसे बात करने के लिए पहले फ़ीस देते हैं और तुमसे मैं फ्री में बात कर रही। वो बात काटते बोला। मैंने कब कहा मुझसे बात करें? कुछ लोगों से ना बात करना वक्त का ज़्या होता है। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई। लेकिन तुम्हारा केस मैं कुछ समझती हूँ। कैसा केस? उसने तनाव भरे अंदाज में पूछा। सख्त मिजाजी का। एक नुक्ते पर पहुँचते कहा था। आपको इससे मतलब? मैं जो भी करूँ? वो तो नफ़रत से बोला था। तुम्हें लगता है अपने संजीदा रवैये और सख्त कलामी से अपने इर्द गिर्द जो दीवार खड़ी की है, लोग तुम्हें करीब आना छोड़ देंगे? मुझे लगता है ये काफ़ी नहीं है। इस तरह तुम खुद भी लोगों से दूर रहोगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वो सख्त तासुरात लिए उसकी जानिब देख रहा था। ये जो तुम्हारी अहमियत शख्सियत का अहम पहलू है ना, बाकी पहलुओं को मैं यहाँ मार्केट में नहीं डिस्कस कर सकती। उसने बेनियाजी से कहते कंधे उचकाते हुए कहा था। खुद ही बात शुरू कर रही थी और खुद ही ख़त्म भी कर दी। खानम ने अपनी परेशानी का इजहार किया था, इसलिए वो उससे बात कर रही थी। खुद तो मेंटल डॉक्टर हो, साथ में दूसरों को भी कर दोगी। मुझे तुम्हारे किसी भी फ्री के मशवरों की ज़रूरत नहीं है। मेंटल डॉक्टर नहीं, मेंटल्स की डॉक्टर। थोड़ा सा बात को अगर तरतीब देगा ना तो इसके मायने बदल जाएंगे। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो ज़िंदगी और इसकी तमाम हकीकत को बहुत से नए रुख देती है। उसकी तमाम ग्रोसरी मुकम्मल हो चुकी थी। उसे नज़रअंदाज करता वो कुछ भी कहे बगैर काउंटर की जानिब आ गया। वो उसे देख कर रह गई। अगर तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेकर जा सकते हो। मुझे खानम और पैमान से मिलने जाना था। चलो तुम्हारे साथ? राइड बुक कर लो, मैं नहीं लेके जा सकता। उसे साफ इनकार कर दिया था तो वो देख कर रह गई। मैंने तुमसे कौन सा तुम्हारी कीमती कोई चीज़ मांग ली है? उसने अपनी ऐनक का बैलेंस ठीक करते हुए ताज्जुब से पूछा। मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता और तुम बिला वजह फ्री हो रही हो। आपकी वालदा से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है और इसी वजह से मैंने तुम्हें कहा है, लेकिन तुम उल्टा ही मुझे बातें सुना रहे हो। कहाँ फंस गया? उसने माथा मसलते हुए खुद से कहा था। आप हर बार यहीं से ग्रॉसरी करती हो? तकरीबन, वो नासमझी से बोली। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ताकि आइंदा एहतियात कर सको और यहाँ पर दोबारा ना आऊँ। उसकी बात सुनकर उसने भवें सुकेड़ी। वो वहीं बैठकर गाड़ी में उसके आने का इंतज़ार करने लगी और वक्त गुजारने के लिए इर्द गिर्द देखने लगी। उसका स्कार्फ बार बार सिरक रहा था तो उसने कॉमन पर उतार कर लकड़ी के इस टुकड़े पर आहिस्तगी से लगा दी और स्टॉलर को ठीक करने लगी। तेज़ हवा के थपेड़े उसके चेहरे से टकरा रहे थे और करीब से एक दो गाड़ियाँ भी गुजर चुकी थी, इसलिए उसने अपना रुख कच्ची ज़मीन की जानिब कर लिया ताकि कोई इसका चेहरा न देख सके। तभी अचानक उसकी नज़र पत्तों के बीच से झांकते एक नन्हे से खरगोश पर पड़ी। सफ़ेद रंग का वो छोटा सा खूबसूरत खरगोश अपनी मासूम आंखों से उससे देख रहा था। चंद लम्हों के लिए वो बाहर आया, फिर दोबारा झाड़ियों में छुप गया। उसे बेख्तियार उस पर प्यार आया और वो उसकी तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट फैल गई कि इतना प्यारा खरगोश यहाँ क्या कर रहा है। वो खुद से हम कलाम हुई। वो जैसे ही उठी उसकी पिन स्टॉलर से टकराकर ज़मीन पर गिर गई। उसने सोचा बाद में उठा लेगी, कहीं ऐसा ना हो कि खरगोश नज़रों से ओझल हो जाए। डरो नहीं, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ है? वो उसके करीब होते हुए नरमी से बोली, जैसे वो उसकी बात सड़क पर समझ रहा हो। यहाँ सड़क पर ना जाना, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तुम्हारी जान को ख़तरा हो सकता है। क्या तुम्हारी फैमिली यहीं करीब है? खरगोश अचानक तेज़ी से मुड़ा और झाड़ियों की तरफ कूदने लगा। वो भी फ़ौरन उसके पीछे हो ली। एक नज़र सड़क की तरफ डाली। एरस कहीं नहीं दिखाई दे रहा था।
اس نے سوچا وہ واپس آ جائے گا، پھر دوبارہ خرگوش کے پیچھے چل پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ درختوں کے درمیان اندر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ احتیاط سے اس کے پیچھے قدم رکھتی جا رہی تھی، ساتھ ہی کئی بار پیچھے مڑ کر سڑک کی جانب بھی دیکھ لیتی کہ اگر ایرس آ جائے تو اسے نظر آ جائے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی فکر جاگ گئی تھی، وہ ننھا سا خرگوش یہاں اکیلا کیا کر رہا ہے؟ اس کی ماں، اس کے بہن بھائی، کوئی بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ بھی بھٹک گیا تھا جیسے وہ خود بھٹک رہی تھی؟ یہ خیال اسے اندر ہی اندر بے چین کرنے لگا۔ پریشانی میں وہ یہ بھول گئی کہ وہ درختوں کے بیچ کافی آگے بڑھ چکی ہے۔ اب خرگوش بھی اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کہیں دور سے اس کی مدھم سی آواز آ رہی تھی اور ساتھ ہی کہیں پاس سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ وہ واپس چلی جائے، مگر اگلے ہی لمحے اس ننھے خرگوش کا خیال آیا، وہ کتے سے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ وہ الجھن میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک اسے دوبارہ اس کی ایک جھلک دکھائی دی۔ وہ ننھا سا وجود بھی شاید ان آوازوں سے ڈر گیا تھا اور گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ میرے پاس آ جاؤ، ورنہ یہ جانور تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، جیسے تمہاری ماں ملے گی میں تمہیں اس کے پاس چھوڑ دوں گی۔ یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، وہ اونچی آواز میں بولی، جیسے وہ واقعی اس کی آواز کا مطلب سمجھ رہا ہو۔ مگر خرگوش بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور وہ بھی اس کے پیچھے، اسے بچانے کے لیے، یہ سوچے بغیر کہ وہ خود بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ادھر ایرس گاڑی لے کر واپس آیا تو اسے وہاں نہ پا کر گھبرا گیا۔ کئی خدشات ایک ساتھ اس کے دل میں ابھر آئے۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا، زمین پر پڑی پن اٹھائی اور اس میں لگے پھولوں کو نرمی سے چھوتے بے چینی سے پکارا، پیمان کہاں ہو تم؟ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہیں سے کہیں جا بھی سکتی ہے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے دور تک دیکھا، وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور فوراً کال ملائی تھی۔ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے اسے پکار بھی رہا تھا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے فوراً لوکیشن چیک کی، لوکیشن تو وہیں کی تھی، بالکل قریب۔ وہ جلدی سے گاڑی کے پاس آیا تو اسے یاد آیا اس کا موبائل تو گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ جب وہ باہر نکلی تھی تو ڈیش بورڈ سے اٹھایا ہی نہیں تھا۔ تم کہاں چلی گئی ہو؟ میری آواز سن رہی ہو؟ کہاں ہو تم؟ وہ پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے قدموں کے نشانوں پر گئی۔ وہ نشان گھنے درختوں کی طرف جا رہے تھے۔ وہ وہاں کیا کرنے گئی ہے؟ اس کے دل میں انجانا سا خوف جاگا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور انہی نشانات کے پیچھے بھاگا تھا۔ مٹی پر پڑے ہلکے ہلکے قدموں کے نشان اس کی رہنمائی کر رہے تھے، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ اس کا مل جانے سے ہی اس کے دل کو قرار مل سکتا تھا۔ وہ تیزی سے درختوں کی جانب بڑھا تھا، نظریں ہر سمت دوڑا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بھٹک نہ جائے۔ یہ علاقہ اس کے لیے نیا تھا، یہاں جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ مسلسل اسے آواز دے رہا تھا، جواب میں مکمل خاموشی تھی۔ دوسری طرف پیمان کو یوں لگا جیسے کہیں دور سے اس کا نام پکارا جا رہا ہے۔ دل نے گواہی دی تھی کہ وہ ایرس ہی ہے، مگر اس لمحے اس کے ذہن پر صرف اس ننھے خرگوش کا خیال سوار تھا۔ وہ کافی اندر تک آ چکی تھی۔ دور سے اسے جھاڑیوں کے بیچ میں وہ چھوٹا سا وجود دوبارہ دکھائی دیا۔ وہ اسی سمت بھاگ رہا تھا اور وہ بھی اس کے پیچھے بڑھنے لگی۔ اب کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بہت واضح تھیں اور قریب ہو چکی تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے بھونکنے کی آواز نے اسے ایک لمحے کو روکا، مگر اگلے ہی پل وہ دوبارہ آگے بڑھ گئی۔ اس کا اسکارف کھل چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے اپنے گلے کے گرد مضبوطی سے لپیٹا۔ اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ اسے وہ ننھا سا بچہ کسی بھی قیمت پر بچانا ہے۔ ہر طرف جھاڑیاں تھیں اور زمین ناہموار۔ ایک دو بار اس کا پاؤں بھی الجھا، مگر وہ رکی نہیں۔ درختوں کے بیچ سے چھن کر آتی سورج کی روشنی امید کی ایک کرن بن کر اس نے حوصلے کو سہارا دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی گئی۔ اب کتوں کی آوازیں بہت قریب آ چکی تھی اور ان کے ساتھ ایک عجیب سی دلخراش چیخ بھی سنائی دی۔ یا اللہ، کہیں وہ اس تک تو نہیں پہنچ گئے؟ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ کتوں کے بھونکنے اور ایک ننھی سی چیخ، دونوں آوازیں ایک ساتھ گونج رہی تھیں اور اس کے دل کو دہلا رہی تھیں۔ ادھر ایرس دیوانہ وار اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ پیمان کہاں ہو تم؟ مجھے آواز دو، کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ وہ اضطراری حالت میں چلاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ میں جانتا ہوں تم یہیں کہیں ہو، مجھے سن رہی ہو تو کوئی اشارہ دو۔ وہ بے اختیار بڑبڑایا۔ پیمان کی آواز سن رہی تھی۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی، مگر اس کا گلا جیسے بند ہو گیا تھا۔ آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ وہ نہ پکار سکی، نہ مدد مانگ سکی۔ اچانک جانوروں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ ایک ہولناک سی خاموشی نے فضا کو گھیر لیا۔ صرف آس پاس ہلکی ہلکی خراہٹ کی آوازیں گونج رہی تھیں، جیسے کسی طوفان سے پہلے کا سناٹا یا پھر کسی انجام کا آغاز۔ اس نے اپنا تمام سامان اپنی پرانی موٹر سائیکل پر رکھنا شروع کیا اور اسے مکمل انداز کرتے ہوئے جانے لگا تھا۔
होप को इसकी बेहिसी पे पहले तो यकीन नहीं आया, फिर वो भी हठधर्मी दिखाते वहीं खड़ी रही थी। सोचा शायद कोई टैक्सी नज़र आ जाए तो इसके ज़रिए ही चली जाए। अपनी इज़्ज़त नफ्स को इसके सामने मजरूह नहीं कर सकती थी जो इसको नज़रअंदाज कर रहा था। वो टैक्सी का इंतज़ार करने लगी, साथ साथ इस पर भी नज़र रखे हुए थी जो बड़ी बेनियाजी से तमाम चीज़ें प्लास्टिक बैग में सेट कर रहा था, जैसे इसे होप की मौजूदगी से कोई फ़र्क ना पड़ता हो। वो तनफ़्फ़ुर से खड़ी टैक्सी के इंतज़ार में थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि आज उसे टैक्सी मिल जाए और वह हाजिम से पहले घर पहुँचे। न जाने खुद को क्या समझता है। जो भी वहाँ डे गाड़ी गुजर रही थी इसमें पहले कोई ना कोई सवारी मौजूद थी या फिर वो मुखालिफ सिमत जा रही थी। अपना सारा सामान तरतीब से रखने के बाद वो साथ वाली दुकान की तरफ चला गया जहाँ फसलों की खाद और केमिकल्स थी। ए खुदावंद इज़्ज़त रख ले, उसने टैक्सी की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में दुआ की। एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी भी थी। उसने जैसे अपनी मंजिल का नाम बताया तो ड्राइवर माजरत करता आगे बढ़ गया। शायद उसे जल्दी नहीं थी और दूसरी सिमत जा रहा था। वो अपना सामान उठाए वहाँ से जल्दी जल्दी फुटपाथ पर चलने लगी ताकि इसकी नज़रों से दूर हो सके और मज़ीद आगे कोई जाने का ज़रिया मिल सके। उसने काफ़ी देर चलने के बाद पीछे मुड़कर देखा, वो अभी भी नज़र आ रहा था। वो अब तज़ब्ज़ब का शिकार वहीं खड़े सोच रहे थे कि घर वापस चली जाए फिर राइड बुक कर ले। उसने मोबाइल निकाला था और राइड के लिए देख ही रही थी, तभी उसके पास मोटरसाइकिल रुका था तो उसने चौंक कर उसे देखा। वो संजीदा तासुरात से उसकी जानिब देख रहा था। होप ने जानबूझकर उसे नज़रअंदाज किया। यहाँ दुकानदार ने बोला है कि आज स्ट्राइक है, कैब मिलना मुश्किल है, मैं छोड़ सकता हूँ। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, मैं इंतज़ार कर सकती हूँ और अगर कैब मिल गई तो चली जाऊँगी, वरना मैं घर ही जा रहा हूँ। अगर मुनासिब समझे तो बैठ जाए। बहुत शुक्रिया, मैं जा सकती हूँ, उसने इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ कहा था। दिल में इरादा कर चुकी थी कि उससे कोई मदद नहीं लेनी। ठीक है, जैसे नहीं तुम्हारी मर्ज़ी। वो ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था। वो घूर कर रह गई। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की मगर वो स्टार्ट ही नहीं। एक दो बार आवाज़ तो पैदा हुई थी मगर फिर दोबारा बंद हो गई। अब इसको क्या हो गया? उसने सर झटकते उतर कर चेक किया। बाकी सब कुछ ठीक था मगर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो, क्या हुआ? अब करो तुम भी मेरे साथ इंतज़ार। अपनी गर्दन को सीधा मोड़ते हुए बोली, मैं हेल्प करूँ? वो जानबूझकर उसे तंग कर रही थी। वो घूर कर देखने लगा। ये सामान ले जाओ और घर छोड़ देना, और अगर आज की तारीख में तुम घर पहुंच गई तो। हाँ, अगर टैक्सी मिल गई तो ज़रूर पहुंचा दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह खुद गर्ज नहीं हूँ। और साथ में खानम को भी बता दूंगी कि आपको आने में देर हो जाएगी, और यह भी कि आपके बेटे में मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं। हो गया तुम्हारा? ये कहते उसने इर्द गिर्द देखा ताकि कोई मैकेनिक मिल सके। तुमने ना अपने तख्त में साजी से अपने गिर्द ऊंची दीवार खड़ी कर ली ताकि तुम्हारे कोई अंदर झांक कर ना दे सके। और ऐसा ही हाल ना तुम्हारी इस बाइक का है। अगर ध्यान से देखो तो नीचे की वायर टूटी हुई नज़र आएगी, शायद दूसरी वायर के साथ अटैच थी। ट्राई करो, मुझे लगता है तुम्हारा बाइक स्टार्ट हो जाएगा, उसने मोटरसाइकिल की तार की जानिब इशारा करते हुए कहा था। उसने उसकी बात पर गौर किया तो वाकई वहाँ वायर अलग हुई थी। उसने फ़ौरन उसे जोड़कर दोबारा ठीक किया और बाइक स्टार्ट की तो वो फ़ौरन चल पड़ा। होप ने मुस्कुराते हुए सिर देखा, जैसे कह रही हो, देखा मेरा तजुर्बा। वो एक लम्हे को वाकई मुतासिर हुआ था मगर अगले ही पल दोबारा संजीदगी का लिबादा ओढ़ लिया था। इससे पहले कि ये दोबारा बंद हो जाए तो मैं घर छोड़ सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अपनी ज़बान बंद रखनी है ताकि सफ़र आसानी से गुजर जाए। ये मेरी मीठी ज़बान ही है जो लोगों को सुकून देती है। एक ने की तुमने की और एक मैंने। अब हिसाब बराबर हो गया। ये कहते उसने ग्रोसरी के बैग्स दरमियान में रखे। मज़ीद लटकाने के लिए न बास्केट थी न जगह। वो आहिस्ता से इसके पीछे बैठ गई। हासिम ने एक सरदार खारिज की और बाइक स्टार्ट कर दी। अब घर तक इस लड़की को झेलना था। वो तासुब से सोच कर रह गया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने सहमी हुई नज़रों से इर्द गिर्द देखा। पैमान, एरिस ने दोबारा पुकारा। तुम इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो? उसने तैश में दरख्त पर ज़ोर से मुक्का मारा था। तुम मुझसे खफा हो, ये समझ में आता है, लेकिन यूँ खामोश रहना, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारी जान को ख़तरा हो सकता है। उसने खुद को संभालने के लिए गहरी सांस ली मगर बेचैनी कम नहीं हुई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी, फिर अचानक खामोश हो गई। ये खामोशी उसे मज़ीद उलझा रही थी। दूसरी तरफ पैमान वापस जाने की बजाय इन्हीं आवाज़ों की से दौड़ने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दिल खौफ से जकड़ा हुआ था मगर वो खुद को रोक ना सकी। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों को हटाती आगे बढ़ी और फिर उसकी नज़र सामने के मंजर पर पड़ी। उसकी आंखें खौफ से फैल गई। मुंह खुले का खुला रह गया। दो कुत्ते एक नन्हे से बच्चे के जिस्म को नोच रहे थे। वो जिंदा था या मर चुका था, वो समझ ना सकी। और उसकी सफ़ेद नरम बालों वाली जिल्द खून से लथपथ थी और ज़मीन पर हर तरफ खून फैला हुआ था।
اس کے حلق سے لرزتی آوازیں بلند ہوئی تھیں، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تھی۔ کتوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی خون آلود آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی، جسم حرکت کرنا بھول گیا۔ اسی لمحے ایرس کو اس کی چیخ سنائی دی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ پوری رفتار سے آواز کی سمت دوڑ رہا تھا۔ اس کے سامنے زندگی کا ایک ننھا سا چراغ پل پل میں بجھ گیا تھا۔ یوں لگا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ اس کے وجود کا حصہ ہو۔ اس کی بچی بھی تو اس کے جیسی معصوم اور دل موہ لینے والی تھی۔ جیسے انیا کو سب نے اکیلا چھوڑ دیا تھا، اب اس ننھے خرگوش کو بھی۔ وہ اپنی ماں سے بچھڑ کر ان جانوروں کا شکار بن گیا تھا۔ کتے اپنی ہورراہٹ کی آوازیں کرتے ہوئے بچے کو گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے گئے تھے۔ وہاں صرف خاموشی اور خوف باقی رہ گیا تھا۔ پیمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر اسی جگہ بیٹھ کے جہاں اس خرگوش کے بچے کا خون پڑا تھا۔ ہمت کر کے جنبش کرتے ہاتھ سے خون کو چھوا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانسیں بے ترتیب۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھے اور باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی، مگر ہر طرف ایک جیسا منظر تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اجلت میں درختوں کی باریک شاخیں اس کے چہرے پر ٹکرائیں اور اس کے بال بھی الجھ سے گئے تھے۔ یہ کیا تھا؟ اس کے ہونٹ ہلے، مگر آواز نہ نکل سکی۔ ہمت کر کے بمشکل خود کو کھڑا کیا تھا۔ اب اسے صرف ایک چیز چاہیے تھی، فرار۔ وہ بھاگنے لگی، مگر جنگل کبھی کسی کو آسانی سے جانے نہیں دیتا۔ درختوں کی شاخیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایک مضبوط تنا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا اور اس کے دائیں گال کی جلد کو چیرتا چلا گیا۔ خون کے باریک قطرے اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اسے احساس تک نہ ہوا۔ ہر سمت ایک جیسی تھی، ہر راستہ ایک جیسا۔ وہ راستہ بھول چکی تھی، شاید خود کو بھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، قدم لڑکھڑانے لگے۔ کوئی ہے؟ ایرس بولنے کی کوشش کی۔ ایرس کو پکارنا چاہا، لیکن آواز اس کے ہونٹوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس لمحے درد کا احساس تک نہ ہوا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پیمان کے ساتھ ساتھ ایرس کی آواز بھی جواب دیتے جا رہے تھے۔ اس کی آواز کا سنائی دینا اور پھر اچانک خاموش ہو جانا کسی بڑے حادثے کی طرف واضح اشارہ تھا۔ وہ مسلسل اسے پکار رہا تھا، مگر اسے اس کی آواز کسی سمت سے بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں زمین پر خون بکھرا ہوا تھا۔ اس کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ پیمان! وہ پوری شدت سے چلایا۔ اس کی آواز بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ اس نے اس کی وجہ سے اپنا ضبط کھویا۔ آج معاملہ مختلف تھا۔ وہ جتنا اس کا خیال رکھنے اور اسے ہر مشکل سے نکالنے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی خود کو خطرے میں ڈال لیتی۔ مجھے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ یہ سب میری غلطی ہے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے خود کو کوسا تھا۔ وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ تھوڑا اور آگے بڑھا تو اس کا اسٹرالر بھی مل گیا تھا۔ اس سے زیادہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ یہاں کچھ برا ہوا ہے۔ پھر بھی امید اور پریشانی دونوں ساتھ ساتھ موجود تھیں۔ وہ اس کی زندگی کی دعا کرتے ہوئے دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ پیمان ایک لمحے کو رکی اور آسمان کی جانب دیکھا۔ درختوں کے بیچ سے چھن کر راتی روشنی بھی اسے وحشت زدہ کر رہی تھی۔ ارد گرد کے درخت اور پودے جیسے اس پر جھک آئے ہوں۔ وہ الجھتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے زمین بوس ہو جائے گی۔ کیا اس کا انجام بھی اسی بچے جیسا ہوگا؟ یہ خیال اس کے ذہن میں بجلی کی طرح گوندا تھا۔ وہ منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہاں کوئی اسے بچانے والا نہیں، جیسے اس بچے کو کوئی نہ بچا سکا۔ چکراتے سار کے ساتھ بھی وہ رکی نہیں۔ لڑکھڑاتے قدموں کے باوجود وہ آگے بڑھتی رہی۔ وہ اپنی ہمت سے بڑھ کر قدم اٹھا رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے سامنے کوئی آ گیا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ خوف نے اسے جکڑ لیا۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہونے لگی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر تھا، مگر اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ پیمان کو اپنے سامنے ابتر حالت میں دیکھنا ہی اس کی جان نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور عین اسی لمحے جب وہ بے جان ہو کر گرنے والی تھی، اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ تو تم یہاں کیسے؟ اپنے ساتھ لگا کر مضبوطی سے بھینچنے اور دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ پیمان بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کی پلکیں بھاری ہو رہی تھیں اور بند ہونے کو بےتاب تھیں۔ اسے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور آواز کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ایرس! اس کے سینے پر سر رکھتے پہلی بار اسے ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا تھا۔ خوف کے طوفان میں ایک مضبوط سہارا مل گیا تھا۔ میں اسے بچا نہیں سکی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ بچہ چھوٹا سا، میری انیا۔ اس کی نظریں ہاتھ پر لگے خون پر جم گئی اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت بہنے لگے۔ میں اسے نہیں بچا سکی۔ وہ بچہ، اس کی آواز مدھم تھی، جب وہ مشکل سنائی دے رہی تھی۔ ایرس کے چہرے پر غصہ اور بے بسی بیک وقت جھلکنے لگی۔
تم حد سے زیادہ لاپرواہ ہو. تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کتنا ڈر گیا تھا. اس کی آواز میں سختی بھی تھی اور لرزتا ہوا خوف بھی. یہ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ میں. اس نے کوٹ کو مضبوطی سے پکڑا. زبان جیسے ساتھ چھوڑ چکی تھی. ایرس نے اس کی حالت دیکھی تو ایک پل میں غصہ غائب ہو گیا اور تشویش بڑھ گئی. وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی. اس کی حالت بہت خراب تھی. کچھ لمحے بعد اس نے اسے آہستہ سے خود سے الگ کیا. اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا، جہاں گہری خراشیں، مٹی اور خوف سب ایک ساتھ اود آئے تھے. ہوش و حواس کام نہیں کر رہے تھے. اس کی نظریں پیمان کے چہرے اور ہاتھ پر پڑی. یہ خون؟ ایرس نے آہستہ سے چہرہ اس کے ہاتھوں میں لیا تھا. چہرے پر گہرا نشان تھا. وہاں سے ابھی بھی خون نکل رہا تھا. سرد رنگ اور ہاتھ پر بھی سوکھے ہوئے خون کے نشان واضح تھے. اس نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی. اسے لگا وہ ابھی گر جائے گا. گرنے سے پہلے بے جان ہوتے ہاتھوں سے سہارا لینا چاہتا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی. پیمان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے کہا تھا. آنکھیں کھولو، میں ہوں تمہارے پاس. تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اس سے زیادہ وہ خود کو یقین دلا رہا تھا. دھڑکتے دل سے سہارا دیتے اٹھایا اور ان درختوں اور شاخوں سے بچتے الجھتے گاڑی کی پچھلی سیٹ تک لے آیا. جلدی سے پانی کی بوتل نکالی اور اس کے چہرے پر ہلکے چھینٹے مارے تاکہ اسے ہوش میں رکھ سکے. اس کی ذرا سی پلکیں دھڑسی. وہ پوری طرح بیدار نہ ہوئی. پریشان نہ ہو، ہم ابھی ہاسپٹل چلتے، تسلی دیتے بولا تھا. اس کے چہرے پر زخم گہرے تھے، جسے چہرے پر خون پھیل رہا تھا. جلدی سے ٹیشو باکس سے کئی ٹیشوز نکال کر زخم پر رکھے تاکہ خون روک سکے. تکلیف سے کراتے وہ نیم بے ہوشی میں بھی کچھ مسائی تھی. سب ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں گھبرانا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. ہم ابھی چلتے، آہستہ سے الگ کرتے کہا تھا. گھر جانا ہے. پیمان کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی. نہیں، ہم ہاسپٹل جائیں گے. میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گی، اس نے بمشکل سر نفی میں ہلاتے کہا. ایرس نے آہستہ سے اس کا چہرہ پشت پر رکھتے ہوئے تعصب سے بولا تھا. اتنی ضد کی کیوں کرتی ہو؟ تمہارے زخم گہرے ہیں، تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. سر داغ خارج کرتے کہا تھا. آرام سے لیٹی رہو، ہم جلدی پہنچ جائیں گے. اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل آیا. راستے میں اس نے فیملی ڈاکٹر کو کال کر کے ساری بات بتا دی تھی تاکہ جو بھی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ضروری ہے وہ اپنے ہمراہ لے آئے. گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی. بیک مرر سے دیکھتے وہ ہر گزرے لمحے کے ساتھ شکر ادا بھی کر رہا تھا کہ وہ مل گئی ہے. ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ڈاکٹر وہاں پر موجود تھا. اس نے اس کا مکمل اور باریک بینی سے معائنہ کیا. چہرے اور گردن کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں پر بھی خراشیں موجود تھیں. ڈاکٹر کو خدشہ تھا کہ کہیں کسی جانور کے کاٹنے کے نشان نہ ہو یا پھر وہاں کچھ ایسا ہوا جس کا اندازہ بھی مکمل طور پر نہیں لگایا جا سکتا. کچھ زخم گہرے تھے، خاص طور پر رخسار پر ٹانکے لگے تھے اور گردن کے پیچھے جن کی فوری برہم پٹی کر دی گئی تھی. اب وہ بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی. ایرس خاموشی سے اس کے قریب کھڑا تھا. اس کی بے چینی اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی. ڈاکٹر کے جانے کے بعد ہوپ نے مینٹلی کنڈیشن کے بارے میں حالات کو دیکھتے ہوئے قدرے حوصلہ دیتے بولی تھی. یہ ٹراما کیس ہے. اس نے غالباً کسی جانور کو شکار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید ذہنی صدمے میں چلی گئی اور اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ سکی. جیسا کہ وہ خود بھی بتا رہی ہے کہ اس نے کوئی غیر معمولی منظر دیکھا ہے. باقی علاج اس کے مکمل ہوش آنے کے بعد ہی ممکن ہوگا. ہاں، شاید کسی جانور کے بچے کو. ایسے کیسز میں ٹراما سے نکلنے کے لیے ایموشنل سپورٹ اور مثبت رویہ بہت اہم ہوتا ہے. آپ کو اس کا خاص خیال رکھنا ہوگا. مجھے امید ہے کہ وہ جلد نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے گی. کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں؟ ایرس نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلاتے پوچھا. آپ تسلی رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسے کیسز میں کچھ لوگ جلدی سمجھ جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کو وقت لگتا ہے. مکمل ہوش میں آنے کے بعد ہی مزید آگے کی تھراپی طے کر سکوں گی. مزید ضروری ہدایت دینے کے بعد ہوپ وہاں سے چلی گئی. کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی. ایرس وہیں پر اس کے پاس کھڑا رہا. اس نے آہستہ سے اس کے چہرے سے بکھرے ہوئے بال ہٹائے اور انہیں نرمی سے سائڈ پر کیا. پھر اس نے احتیاط سے اس کے سر پر اسٹالر ڈال دیا کہ وہ آرام کر سکے. پیمان بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی مگر اس کے سانسوں کی مدھم روانی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ابھی بھی شاید خود سے لڑ رہی ہے. کچھ گھنٹوں کے بعد وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی. ذہنی طور پر وہ پہلے سے بہتر تھی. جسم جیسے ہلنے سے انکار کر رہا تھا. کمزوری حد سے زیادہ تھی. ایرس ابھی اس کے پاس ہی موجود تھا. اس نے ہوش میں آتے دیکھا. وہ فوراً اس کے قریب آ کر بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا. اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ اس کے جواب میں پیمان نے ہلکی سی جنبش دی اور آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا. اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خوف کی جھلک موجود تھی. اس کا ذہن ابھی تک اسی واقعے میں الجھا ہوا تھا. بھوک لگی ہے؟ میں کھانا منگواؤں؟ وہ خاموش رہی. ایرس نے فوراً انٹرکام کر کے کھانا لانے کے لیے کہہ دیا. مجھے نہیں کھانا، وہ کمزور سے لہجے میں بولی تھی.
अब अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ और फिर मेडिसिन भी लेनी है। शाबाश, उठो, थोड़ा उठकर बैठो, खाना अभी आ जाएगी। वो खड़ा हुआ और उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। मुझे नहीं उठना। उसने गाल को छुआ तो वहाँ से हल्का सा दर्द उठा था। उसने पट्टी पर नरमी से हाथ रखा। इसे मत छुओ, दर्द और बढ़ेगा। एरिस ने फ़ौरन उसका हाथ थाम लिया। मैंने सूप बनवाया, इस हालत में कुछ भी खाना मुश्किल हो गया। तुम्हारे लिए सूप पीना आसान रहेगा। पैमान को भूख तो महसूस हो रही थी और इसकी कोई मदद लेना नहीं चाहती थी। सर अभी भी चकरा रहा था। उसने होंठ बेचकर खुद ही उठने की कोशिश की, लेकिन अगले ही लम्हे लड़खड़ा गई। खुद को थकाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मुझे पहले ही बहुत परेशान कर दिया है। उसकी आवाज़ में हल्की सी सख्ती दर आई थी। वो आगे बढ़ा और उसे कंधों से थाम कर सहारा देने लगा। पैमान ने कमज़ोर सी मज़ाहमत की, जिसकी इसमें ताकत भी नहीं थी। अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अच्छी लड़की बनकर मेरी बात मानो, वरना तुम्हारी इस लापरवाही को नज़रअंदाज करते हुए जो गुस्सा मैंने दोपहर से दबाया हुआ ना, उसको निकालने का मौका भी मिले। ये कहते वो खामोश हो गया। एरिस ने आहिस्ता से उसे सहारा देकर बिठाया और पीछे सरहाना ठीक कर दिया। उसके बाल बिखर कर पीछे गिर गए थे और स्टॉलर एक तरफ सिरक गया था। पैमान ने कमज़ोर हाथ से उसे उठाने की कोशिश की, मगर उसका दरमियान हाथ में ही रुक गया। मैं कोई गैर नहीं हूँ, मुझसे भी कह सकती हो। उसने खुद ही स्टॉलर उठाकर उसके कंधों पर डाल दिया। उसके लंबे घने स्याह बाल अभी पीछे बिखरे हुए थे, बेड को छूते हुए। एरिस की नज़रें इन पर ठहर गईं। इतने लंबे बाल, इतने लंबे बालों को कैसे सुलझाती हो? लड़कियां अब इतने लंबे बाल कहाँ रखती हैं? उसने आहिस्ता से सरगोशी में कहा था। वो खामोश रही और इसी चुप का फ़ायदा उठा रहा था, ये जानते हुए कि अभी भी मुकम्मल होश में नहीं, वरना वो उसे अपने करीब भी ना बैठने देती। सॉरी। उसने नरमी से उसके बालों को छुआ था। घने लंबे और मुलायम बालों की खुशबू ने एक लम्हे के लिए सब कुछ भुला दिया। क्या तुम जानती हो, तो मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। उसकी आवाज़ मध्यम थी, एक बेसाख्ता एतराफ़। मुझे नहीं मालूम कि किस्मत ने मुझे तुम्हारी मोहब्बत के काबिल क्यों समझा, मगर मैं हर लम्हा इस नेमत की कदर करना चाहता हूँ। पैमान की पलकें हल्की हल्की लरज़ रही थी। उसके दिल में एक अनजाना सा एहसास जागा। उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एरिस फ़ौरन पीछे हट गया। खाना अंदर दाखिल हुई थी, जिसके हाथ में ट्रे थी। बेड के पास टेबल रखा और फिर ट्रे भी, जिसमें सूप, पानी और मेडिसिन मौजूद थी। आप आराम करें, मैं खिला दूँगा। खानम सर हिलाकर चली गई तो वो दोबारा उसके सामने आकर बैठ के एक किनारे पर बैठ गया। पैमान ने अपने चकराते हुए सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से हाथ गर्दन के पीछे ले जाकर दर्द को महसूस किया। उसका ज़हन अब भी वहीं था, दरख्तों के बीच उलझा हुआ था। मैं उसे नहीं बचा सकी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने नज़रें मोड़ते हुए नदामत से कहा। कमरे में खामोशी छा गई। उसके होंठों की कपकपाहट और मध्यम सरगोशियाँ रह गई थी। उसने दूसरा हाथ सामने किया। मैं उसे बचाना चाहती थी, लेकिन वो जैसे अब भी अपने हाथों पर खून महसूस कर रही थी। एरिस ने उसके हाथ को देखा, फिर सूप के प्याले पर नज़र डाली। वो इसकी ज़हनी कैफियत को बखूबी समझ रहा था। खुद को मत थकाओ, सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता, उसने आहिस्ता से कहा था। पैमान ने बमुश्किल सांस ली। वो अपनी माँ से बिछड़ गया, वो उसे ढूंढ रही होगी। उसकी आवाज़ भर आई। अनिया भी मुझसे बिछड़ गई थी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो रुक गई। एरिस फ़ौरन उसके करीब आकर बैठ गया, उसे सहारा दिया। बस, अब और नहीं, उसने नरमी से कहा। जब ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म हो जाए तो हमारी भागदौड़ किसी अनहोनी के होने को नहीं बदल सकती। मैंने भी अपने पापा को बचाने के लिए बहुत भागदौड़ की, लेकिन मैं उन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस न ला सका। उसे अपने साथ लगाते हुए चंद लम्हों बाद गोया हुआ। अल्लाह एक चीज़ लेता है तो बहुत सी नेमतों से भी नवाज देता है। इन्हीं बातों को सोचती रहोगी तो सवाए खुद अजियती के कुछ हासिल नहीं होगा। अब ये सूप पियो और फिर मेडिसिन भी लेनी है। तुम्हारे लिए मेंटली और फिज़िकली आराम बहुत ज़रूरी है। आहिस्ता से उसके गाल की पट्टी की तरफ देखते हुए बोला। पैमान अभी मध्यम आवाज़ में कुछ कहे जा रही थी। उसने साइड टेबल से सूप उठाया और चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया। अब कुछ नहीं सोचना, ये पियो। उसे नफ़ी में सर हिलाकर इनकार किया। सिद्ध न करो। उसे नरमी से डांटा तो उसने आंखें खोल दी। चम्मच उसके होंठों से लगा तो जायका बेमायनी लगा। जख्मों की जलन भी साथ थी। उसने बमुश्किल 3-4 चम्मच लिए और फिर मना करने लगी। बस थोड़ा सा और। फिर मेडिसिन उठाई, ये भी लेनी है। उसने इनकार करना चाहा, मगर उसकी संजीदा आवाज़ सुनकर खामोश हो गई। खामोशी से खाओ, उसने धीरे से कहा, फिर उसे सहारा देकर पीछे टेक लगवाई और आराम से लटा दिया। अब सो जाओ, सुबह तक बेहतर हो जाओगी, वो आहिस्ता से बोला।
پیمان نے آنکھیں بند کر لی. وہ وہیں اس کے پاس بیٹھا رہا, نیند سے بوجھل آنکھوں کے باوجود خود کو جگائے رکھا. میں یہی ہوں, تمہارے پاس, اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا. کچھ ہی دیر میں اس کا ہاتھ تھامے ہوئے وہ کب نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا اسے خبر نہ ہوئی. ایک ہی چہرے پر رک جاتے ہیں آنکھیں اپنی, ایک ہی چہرے کو تسکین بصارت سمجھا. دن کی روشنی میں کمرہ پوری طرح روشن تھا. نیند پوری ہونے کے بعد کمرے میں آتی روشنی نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا. اسے اپنے دائیں ہاتھ پر غیر معمولی دباؤ محسوس ہوا. غنودگی میں اس نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی مگر یوں لگا جیسے وہ کسی گرفت میں ہو. اس نے ذرا سی گردن جھکا کر دیکھا تو لمحے بھر کو سانسیں رک گئی. ایرس سنگل صوفے پر بیٹھے بیٹھے جھکا ہوا تھا. اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے گہری نیند میں سو رہا تھا. کل کے تمام مناظر آہستہ آہستہ ذہن میں ابھرنے لگے. جنگل, خوف, بھاگنا, اور پھر وہ لمحہ جب اسے سوپ پلا رہا تھا. سب کچھ دھندلا بھی تھا اور واضح بھی. اس نے ہمت جمع کر کے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی. وہ تو چونک کر بیدار ہو گیا. کیا ہوا, تم ٹھیک ہو؟ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں, بار بکھرے ہوئے چہرہ تھکن زدہ تھا. طبیعت کیسی ہے؟ انگلیوں سے اپنے بار پیچھے کرتے ہوئے اسے غور سے دیکھنے لگا. ہم یہاں کیسے آئے؟ ہم تو کل وہاں تھے نا, وہ سڑک, وہ درخت, اور پھر؟ اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالو, سب ٹھیک ہے. ایرس نے نرمی سے بات کاٹ دی. پیمان نے اسے کچھ دیر دیکھا, پھر آہستہ سے اٹھ کر آئینے کی طرف دیکھا. گال میں درد کا احساس ہوا تھا. میں یہاں کیسے آئی؟ میں نے کہا نا ذہن پہ زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں, خود کو پرسکون رکھو. یہ کہتے ہوئے اٹھا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا. کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے چہرے پر پانی کے قطرے اب بھی موجود تھے, جسے خشک کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا. اگر تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو میں ڈاکٹر کو کال کروں؟ وہ بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. لہجے میں فکر تھی. مجھے اکیلے رہنا ہے, اس نے واضح لفظوں میں کہا. ایرس نے چند ہمیں اسے خاموشی سے دیکھا. اوکے, اس نے ایک سردہ خارج کرتے کہا. میں خانم کو بھیجتا ہوں, اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے بتا دینا. مجھے کسی کی ضرورت نہیں, اس نے بات کاٹتے کہا. اس کا ہاتھ دباؤ میں رہنے سے سن ہو گیا تھا. بہتر ہے, آپ اپنی بات پر قائم رہیں اور ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے وہ قائم رکھیں. اس کا سخت لہجہ دل میں پیوست ہو کر رہ گیا تھا. یہ فاصلہ کب کم ہوگا؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا. میں کبھی بھی آپ کے دکھاوے کی ہمدردی سے متاثر نہیں ہوں گی, یاد رکھیں, اس نے بمشکل کہا تھا. رخسار پر کئی ڈسیں ایک ساتھ اٹھی تھی. مجھے جھوٹا متاثر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کہتے وہ بیڈ کے قریب آیا تھا. تم یہاں اپنی مرضی سے آئی ہو اور یہ بچہ ہم دونوں کی رضامندی سے ہو رہا ہے. میں آئندہ تمہیں خود کو یا ہمارے بچے کو دوبارہ کسی دوسرے کی وجہ سے خود کو مشکل میں ڈالنے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا. آپ کون ہوتے ہیں مجھے اجازت دینے والے؟ درد کی شدت سے آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی. بے اختیار اس نے اپنی کی پٹی پر ہاتھ رکھ کر برداشت کرنے کی کوشش کی. تم مجھے اپنا شوہر سمجھا نہ سمجھو, لیکن تم میری بیوی ہو اور میری ذمہ داری بھی. میں جس سے چاہ کر بھی غفلت نہیں برت سکتا. اس کا چہرہ سنجیدہ تھا لیکن لہجے میں فکر نمایاں تھی. آپ کا ہونا میرے لیے تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ میری زندگی ہے, میں جیسے چاہیں گزاروں, مروں یا جیوں. فوراً بات کاٹتے بولا. بیکار کی باتیں کر کے مجھے بلا وجہ غصہ نہ دلاؤ, اس نے تنفر سے دیکھتے کہا تھا. آئندہ تم نے اگر خود کو کسی مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی تو کیا کر لیں گے؟ اس نے گردن پیچھے ہوتے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کی تھی, ساتھ ہی اس کی برداشت کا بھی امتحان لے رہی تھی. تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ وہاں پر کیا ہو سکتا تھا؟ وہ جنگلی جانور تمہارے اوپر اٹیک کر سکتے تھے, اور اگر زیادہ سے زیادہ کیا کر دیتے؟ تنفر سے بول دیتے. مار ہی دیتے نا. پیمان, اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا. خاموش ہو جاؤ, بالکل خاموش. آئندہ کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لیا کرو. مجھے بات نہیں کرنی, اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا, اور ضبط کے باوجود آنکھوں سے چند آنسو بہہ نکلے تھے. ایرس کا دل پسچ کے رہ گیا. اس کو احساس ہوا تھا کہ وہ بہت سخت لہجے میں بات کر رہا ہے. وہ بات سمجھنے کی بجائے خود کو اور اس کو تکلیف دے رہی تھی. خود دیر خاموش کھڑا رہا, اسے دیکھتا رہا, پھر دھیرے سے سر ہلاتے بولا. لڑ بعد میں لینا, فی الحال تم آرام کرو. اس کے لہجے میں زبردستی کی نرمی تھی. وہ مڑا اور بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا. دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی. اس میں یہ خاموشی سکون والی نہیں تھی بلکہ فاصلے کی تھی. دروازہ بند ہونے کی آواز کچھ دیر تک اس کے کانوں میں گونجتی رہی. پیمان چند میں اسی طرح بیٹھی رہی, سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نے ٹھیک کیا یا نہیں. اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ کو دیکھا. وہ ہاتھ جسے وہ تھامے بیٹھا تھا, اور انجانے میں اپنی انگلیوں کو سمیٹ لیا جیسے ابھی اس گرفت کی حرارت باقی ہو. اس نے آنکھیں بند کی تو کر کے مناظر پھر سے آنکھوں کے سامنے چلنے لگی. اس نے فوراً چونک کر آنکھیں کھول دی اور گہری سانس لی.
نہیں، مجھے مضبوط رہنا ہوگا، اس نے خود کو باور کروایا۔ تبھی اسے اپنے پاس پڑے موبائل پر رنگ سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ ارس کا موبائل تھا جو وہیں بھول گیا تھا۔ وہ رنگ کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ بیل بند کرنے کے لیے اس نے موبائل پر اٹھایا تو اسکرین پر ڈینیل کا نام دیکھ کر بے اختیار استحصائیہ مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی تھی۔ وہ ابھی اس سے رابطے میں ہے، پھر مجھ سے ہمدردی کا دکھاوا کیوں؟ اس نے آہستہ سے نمبر مصروف کرتے تلخی سے سوچا تھا۔ بیل کے ختم ہوتے ہی نوٹیفیکیشن آیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے آدھا ٹیکسٹ پڑھ لیا تھا۔ کسی لوکیشن کا ذکر تھا۔ موبائل وہیں سائڈ ٹیبل پر پھینک دیں کسی انداز میں رکھا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد دوبارہ سے بیل ہونے لگی۔ اس سے پہلے وہ نمبر بزی کرتی ایرس دوبارہ کمرے میں آتا دکھائی دیا۔ اس پر نظریں مرکوز کیے دیکھا تھا۔ ایرس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور ڈینیل کا نام دیکھ کر ہی اس کے اعصاب تن گئے اور پیمان کی نظروں میں واضح ہوتے تاثرات سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اس وقت کوئی بھی وضاحت دینا بیکار تھی۔ وہ پہلے ہی بہت خفا نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، اس لیے کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے چلا گیا۔ ہنی کے بار بار اصرار کرنے پر اسے ملنا ہی تھا اس سے۔ سیپینڈ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ فارم سے ہوتی استقبال کی جانب آ گئی تھی۔ وہ پیمان سے مل کر آ رہی تھی۔ اس کی کنڈیشن پہلے سے بہت بہتر تھی اور یہ خوش آئند بات تھی۔ اس نے گھاس کھاتے گھوڑوں کو دیکھا اور احتیاط سے ادھر ادھر نظریں بھی دوڑائیں۔ اسے حازم کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ آہستہ سے سب سے پہلی قطار میں کھڑے بلیک گھوڑے کے پاس سے گزرتے سفید گھوڑے کے پاس آ کر رکی، جس نے ایک پل کو رک کر اسے دیکھا دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنے گلاسز کا بیلنس برقرار رکھتے ہمت کر کے آہستہ سے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا ہی تھا کہ اپنے عقب سے کسی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ وہ ایک لمحے کو سہم کر فوراً پیچھے اڑی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حازم نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہو، تم ہو، مجھے ڈرا دیا، اس نے اپنے تاثرات چھپائے بغیر کہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ لوگ مجھے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اس نے بغیر منائے اپنی حقیقت کو قبول کرتے جتایا۔ خیر تم نے کوئی انوکھی بات نہیں کی، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی پیش کی کیونکہ وہ اس کی بات کا غلط مطلب نکال چکا تھا۔ وجہ نہیں بتائی تم نے؟ حازم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے استحصار کیا۔ وہ ایک لمحے کو اس کی جانب دیکھتی رہی اور تذبذب سے بولی، میں گھڑ سواری کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے میں نے اجازت بھی لے لی ہے گھر کے مالکان سے، رائٹ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے اسبات میں ہلایا۔ بے شک آپ کو پرمیشن ہے کہ یہاں جو چاہے کریں، یہ کہتے ہوئے ایک لمحے کو رکا، لیکن اس سب کی دیکھ بھال میں کرتا ہوں اور یہاں کے تمام معاملات مجھے ہی دیکھنے ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے بھی پرمیشن لینی چاہیے کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں۔ مطلب؟ اس نے سفید گھوڑے کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اگر آپ نے رائڈنگ کرنی ہے تو سفید گھوڑے کی بجائے کسی بھی گھوڑے پر کر سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس نے فوراً اس کی بات کاٹتے پوچھا تھا۔ یہ ایرس کا گھوڑا ہے جو اس کے اور میرے علاوہ کسی سے نہیں سنبھل تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے یہ گولڈن بہت پیارا ہے، اسے نظر انداز کرتے ہوئے سنہری لمبے بالوں والے گھوڑے کی جانب بڑھی۔ وہاں موجود تمام گھوڑے اعلیٰ نسل کے اور متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ گھوڑوں کی جانب اس کی بڑھتی دلچسپی دیکھ کر واپس جانے لگا مگر پھر سوچتے ہوئے مڑا۔ کیا تم نے کبھی پہلے رائڈنگ کی ہے؟ نہیں۔ آر یو ان یور سینسز؟ یس آف کورس، اس نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر تمہیں بغیر کسی کی ہیلپ کیے گھوڑ سواری نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر تم ہی کر دو نا میری ہیلپ۔ میں کیوں کروں تمہاری ہیلپ؟ میں کوئی فارغ تھوڑی ہوں۔ میں تو ہوں نا، ویسے اتنا بھی مشکل نہیں جتنا تو مجھے ڈرا رہے ہو۔ بہت اچھا گھوڑا ہے اور بہت دوستانہ رویہ ہے، اس نے گھوڑے کے پیٹھ پر آہستہ سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ مینٹل لوگوں کا علاج کرتے کرتے لگتا ہے خود بھی مینٹل ہو چکی ہو۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ یہ میرا پیشہ ہے اور تم میرے پیشے کی نا انسلٹ کر رہے ہو، اس نے غصہ دکھاتے کہا تھا، لیکن اس کا موڈ اچھا تھا اس لیے وہ اپنا غصہ پوری طرح سے ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ جو دوسروں کو مشورے دیتے ہوں، اگر انہیں کو اپنے کام میں ہر ماہر شخص مشورہ دے دے تو برا کیوں لگتا ہے؟ مشورہ دینے اور انسلٹ کرنے میں فرق ہوتا ہے مسٹر حازم۔ میں نے تو صرف ایک بات کہی ہے، خیر آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک تو آپ کو رائڈنگ کے بنیادی اصولوں کا نہیں پتہ اور دوسرا بغیر کسی کی مدد لیے گھوڑ سواری کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے وہی تو کہا ہے کہ آپ میری ہیلپ کر دیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ وہ چند پل پہلے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر بادل نخواستہ آگے بڑھا۔ میں گھوڑے کو تیار کر دیتا ہوں، آپ ہیلمٹ، رائڈنگ بوٹس اور گلوز وغیرہ بھی پہن لیں، اس سے آپ کو آسانی رہے گی۔ اگر خدا نخواستہ چوٹ لگ جائے تو چوٹ لگنے کے امکانات کم ہوں گے۔ میرے پاس رائڈنگ بوٹس نہیں ہیں، اگر تمہارے پاس ایکسٹرا جوڑا ہے تو مجھے دے سکتے ہو، کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے لیے الگ سے بوٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ میرے پاس ہیلمٹ اور گلوز تو ہیں لیکن وہ بوٹس آپ کو بالکل بھی فٹ نہیں ہوں گے، اس نے اس کے پیروں کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ میرے خیال میں آج آپ کو چلے جانا چاہیے اور دوبارہ جب واپس آئیں تو تب یہ شوق پورا کر لیجیے گا، ساتھ میں کسی پروفیشنل کو بھی رکھ لیں
تاکہ آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے اور تجربہ بھی مل جائے۔ اس گھر کے لوگ آپ پر جہاں اتنے مہربان ہیں وہاں پر آپ کی یہ چھوٹی سی مدد بھی کر دیں گے۔ مجھے آج ہی کرنی ہے۔ اور رہی بات گھر کے لوگوں کی، وہ سب بہت اچھے ہیں، جانے کیوں تم ان کے بارے میں اتنا منفی سوچتے ہو؟ جیسے تمہاری مرضی۔ وہاں استقبال میں ایک جانب یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، زین اور لگام بھی وہیں پر ہی ہوں گے، وہ بھی احتیاط سے دیکھ لینا، مجھے کچھ کام ہے۔ آخر میں اس نے خود کو مصروف اور عجلت میں ظاہر کرتے ہوئے جانے لگا، پھر ایک پل کو رک کر دوبارہ اس سے مخاطب ہوا۔ جس چاہے گھوڑے پر سواری کریں لیکن اس سفید گھوڑے سے پرہیز کریں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، وہاں سے چلا گیا تھا۔ عجیب لڑکا ہے، ذرا سی مدد کیا مانگلی نخرے دکھا رہا ہے، اس نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے سوچا اور استقبال کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی سی محنت کے بعد اسے ساری چیزیں مل گئی تھیں۔ وہ بھاری بھرکم چیزیں اٹھا کر باہر آئی اور اسی سفید گھوڑے کا ہی انتخاب کیا جس سے وہ منع کر کے گیا تھا۔ خود کو نہ جانے کیا سمجھ رہا ہے، میں اسے بتاؤں گی کہ جانوروں کو کس طرح سدھارا جاتا ہے۔ ہیلمٹ اور گلوز پہنتے وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، پھر گھوڑے کے پاس آئی۔ اس سفید گھوڑے نے اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ ایک پل کو اسے خیال آیا کہ اس پر سواری نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگلے ہی پل اسے اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ اس نے آہستہ سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور وہاں پڑی گھاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی تاکہ اس کے درمیان دوستانہ تعلق بن جائے اور وہ اس سے خوفزدہ نہ ہو، مگر وہ اپنی جگہ پر صرف ہلکا سا ہنہنایا۔ ناراض نہ ہو، تم ایک خوبصورت، مضبوط اور بہادر گھوڑے ہو۔ کیا ہم ایک ساتھ سفر کریں؟ وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی، ورنہ تم مجھے گرا دینا، ٹھیک ہے؟ اس نے اسے سہلاتے پیار سے کہا اور نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ تم ایرس اور حازم کے علاوہ کسی ناتجربہ کار کے ساتھ بھی بھاگ سکتے ہو اور ہواؤں سے باتیں کر سکتے ہو، اس نے گھوڑے سے زیادہ خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے زین کسی اور لگام ڈالنے کے بعد وہ آہستہ سے گھوڑے کو باہر لے آئی تھی۔ بہت دور تک پھیلا سبزہ زار نے ہر چیز کو اپنی قدرتی خوبصورتی سے نکھار رکھا تھا۔ حازم وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے ایک بار اس کی پشت کو دیکھا اور انا آڑے لاتے ہوئے احتیاط سے سٹرپ پر پاؤں رکھ کر جلدی سے بیٹھ گئی کہ کہیں وہ گر نہ جائے، مگر اسی اچھلت کی وجہ سے گھوڑا ڈگمگایا تھا۔ اس کا غصہ اور اکڑ ابھر آئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے زور سے ہنہنایا اور کسی بے لگام گھوڑے کی طرح جھٹکے دینے لگا۔ ہوپ اپنی جگہ پر ڈر گئی تھی۔ اس نے جلدی سے لگام کھینچتے ہوئے اسے روکنا چاہا لیکن وہ غصے میں آ گیا۔ حازم جو وہاں سے کافی فاصلے پر آ رہا تھا، اس نے مخصوص آواز سن کر فوراً پیچھے دیکھا تھا۔ اس کا پارا ہائی ہو گیا اور ساتھ ہی ملامت ابھر آئی۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ اس گھوڑے پر سواری مت کرنا، اس نے دانت پیستے ہوئے مٹھیاں بھینچی۔ یہ لڑکی واقعی مینٹل ہو چکی ہے۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ ریلیکس، ہوپ نے گھبرائی ہوئی آواز میں لگام زور سے کھینچتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس کی چڑچڑاہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ گھوڑا تیزی سے آگے کی جانب بھاگنے لگا۔ اس نے اپنی سی کوشش کی اسے روکنے کی۔ صحیح معنوں میں اسے اب احساس ہو گیا تھا کہ حازم ٹھیک کہہ رہا تھا۔ گھوڑا ادھر ادھر جھٹکے دیتا پوری کوشش میں تھا کہ اسے جھٹک کر پھینک دے اور آزادی کے ساتھ سر پر دوڑے۔ کسی انجان شخص کے اوپر بیٹھنا وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اے لڑکی، کیا تم پاگل ہو؟ تمہیں منع بھی کیا تھا۔ حازم تیزی سے اس کی جانب بھاگتے ہوئے آیا اور اونچی آواز میں چلایا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے بھاگنا بیکار تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے روکنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ پلیز ہیلپ، یہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، میں اسے کیسے روکوں؟ ہوپ نے گھبرائی ہوئی آواز میں حازم کو بگرا۔ گھبراہٹ میں اسے زیر مت دو ورنہ یہ اور تیز بھاگے گا، لگام زور سے نہ کھینچو۔ حازم نے بھاگتے ہوئے اسے روکنا چاہا، جلد بازی میں بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اپنے سامنے کھوتا گھڑا نظر نہیں آیا، اور اگلے ہی پل وہ منہ کے بل گرا تھا۔ اس کی ٹانگ میں شدید درد کی ٹیس اٹھی اور وہ اپنی جگہ پر کرا اٹھا۔ ایک ہفتے کے بعد پیمان بال کھولے بیٹھی تھی اور صوفے پر براجمان خانم آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی، جس سے نہ صرف سکون مل رہا تھا بلکہ غنودگی بھی چھانے لگی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال ارد گرد پھیلے ہوئے تھے اور گود میں رکھا ہوا کشن اس نے بازوؤں میں جکڑا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے سو جائے گی۔ ایرس بھی گھر آیا ہوا تھا۔ فارم کا چکر لگانے کے بعد کچن میں چلا گیا تھا۔ اپنے لیے گرین ٹی بنانے کے بعد وہیں حال میں آ گیا۔ اس نے ایک نظر پیمان کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ اس کے کھلے بال ارد گرد پھیلے ہوئے تھے جو اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ وہ بنا کوئی احساس دلائے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور خانم کو بھی اشارہ کیا کہ اس کی موجودگی کے بارے میں آگاہ نہ کرے۔ خانم، وہ آہستہ سے بولی تھی، کتنا سکون مل رہا ہے، دل کر رہا ہے آپ ایسی مالش کرتی رہیں اور میں یہیں سو جاؤں۔ تو سو جاؤ اگر نیند آ رہی ہے۔ نہیں نا، اگر ایرس بھی آ گیا تو اب میں ہاتھ میں سوتی اچھی لگوں گی۔ اس نے آنکھیں موندے ہی کہا تھا اور ایرس نے بغور اسے دیکھا۔ تو اس نے کون سا منع کر دینا ہے؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جہاں چاہو سو، جہاں چاہو اٹھو اور بیٹھو، خانم نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک نظر ایرس کی جانب بھی دیکھا۔ نہیں نا، اچھا نہیں لگتا،
वो मध्यम सा बोली। आप मुझे बालों को लंबा करने का तो कोई तरीका बताएं। इसकी बात पर दोनों ने खश्मगीन निगाहों से एक दूसरे को देखा। पहले ही इतने लंबे बाल थे कि कमर से नीचे आते कालीन को छू रहे थे और वह मज़ीद लंबे करने का पूछ रही थी। बेटा, पहले इतने लंबे बाल और मज़ीद बढ़ाकर क्या करना है? अपनी सेहत को भी देखो, लगता है सारी ताकत बालों को ही मिल रही है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। बताए ना, मुझे लंबे बाल करने, बहुत ज़्यादा, उसने लंबे पर जोर देते हुए कहा था। इतने लंबे बाल करके क्या करोगी? धोना खुश्क करना आसान है क्या? खानम ने नसमझी से पूछा और एक पल को इनकी उंगलियां रुकी, फिर दोबारा नरमी से उसके सर की मालिश करने लगी। बस मुझे करने हैं, वैसे ना, वो कह रहा था। कहते हुए वो एक पल को रुकी थी। उसके जहन में उसकी वो आवाज़ गूंजी जब वो कह रहा था, इतने लंबे बालों को कैसे सुलझाती हूँ? लड़कियाँ अब इतने लंबे बाल कहाँ रखती हैं? इसकी सरगोशी में की गई बात पैमान जहन में लाते खामोश हो गई थी और अब उसे भी जिद हो गई थी कि वो अपने बाल मज़ीद लंबे करेगी। क्या हुआ इसको? खानम ने मुहतात होते हुए पूछा था। इन्हें डर था कि वो बेध्यानी में कुछ ऐसा वैसा न बोल दे, और वो भी पूरी तरह मुतवज्जो हो चुका था। कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, उसने वही खानम के घुटने के साथ टेक लगाते हुए कहा था और कुशन को अपने बाजुओं में भेज लिया था। बात यूं ही अधूरी छोड़ दी। वो खानम के सामने अरस का जिक्र करना उसे अच्छा नहीं लगा था। खानम काफ़ी देर से मालिश कर रही थी और अब इनके हाथ भी थक गए थे, इसलिए उन्होंने तेल एक जानब रखा और उठने लगी। चेहरे को भी बालों ने अपने ओट में ले रखा था। अपने चेहरे पर किसी की नज़रों का हिसार महसूस करते उसने आहिस्ता से आंखें खोली थी। सामने सोफे पर बराजमान अरस पर नज़र पड़ते ही वो चौंक गई। वो कब आया था? कब से वहाँ बैठा था? उसे कुछ अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। उसने आंखें खोले खश्मगीन निगाहों से इन दोनों को घूरा। एरस कब आया? उसने जल्दी से अपने बाल पीछे समेटते हुए पूछा था। से आबशार जैसे बाल एक लम्हे में सिमट गए हो। पास पड़ा दुपट्टा उठाकर उसने कंधे पर फैला लिया। अभी कुछ देर पहले, खानम ने कहते हुए एरस की जानिब देखा, जैसे जांच रही हो कि उसने कुछ सुना है या नहीं, मगर उसके तासुरात कुछ और ही जाहिर कर रहे थे। वो इसकी सरगोशियाँ सुन चुका था। पैमान ने दिल में शुक्र अदा किया कि उसने आगे कुछ और नहीं कहा था। अच्छा, ये मैं रखा हूँ और हाथ भी धो लूँ। अगर तुम यहीं आराम करना चाहो तो कंबल ला दूँ, खानम ने जाते हुए पलट कर पूछा था। उसने ज़ोर से नफ़ी में सर हिला दिया। एक पल को रुकने के बाद चली गई और वो अभी भी बैठी रही थी। अभी तुम कुछ कह रही थी, लंबे बालों को लंबा करने के बारे में? उसके चेहरे की जानिब देखते इस्तफसार किया। इसके माथे पर और गालों पर भी तेल लगा हुआ था। उसके गाल का ज़ख़म काफ़ी बेहतर हो गया था। ज़ख़म तो भर गया था, लेकिन गहरे निशान अभी भी नुमायाँ थे। वह एक हफ्ते के बाद आया था, वो भी इसलिए कि वह नाराज़ ना हो उसके जल्दी चक्कर लगाने पर। एरस को घर से बाहर जाते देखा था। उसकी गैर मौजूदगी का इत्मीनान करने के बाद ही वहाँ बाल खोलकर सर और बालों का मसाज करवा ली थी, लेकिन यह नहीं मालूम था कि वो घर वापस आ चुका है, वरना वो कभी बाल यूँ खोल कर न बैठती, ना ही बराह रास्त उसका यूँ नाम लेती। मुझे बालों को लंबा करना है, बस वही पूछा था, उसने एतमाद बहाल करते हुए कहा था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाना चाहती हो? मुस्कुराते हुए हल्के हल्के अंदाज में देखते इस्तफसार किया। हाँ, उसने सर उठाकर मुंह बनाते कहा था। क्या मैं नहीं लिखवा सकती? हाँ, लिखवा सकती हो, लेकिन बालों के बजाय तुम्हारी नादानी और मासूमियत पर लिखा जाए तो गलत नहीं होगा। आखिरी बात उसने दिल में सोची थी और नरमी से मुस्कुरा दिया। वह समझ न सकी कि उसे हंसी किस बात पर आ रही है। बाय द वे, तुमने इतने लंबे बाल करके करना क्या है? बताया ना, मुझे पसंद है, और जिसको नहीं पसंद वो ना देखे। एरस को भी याद आ गया था जब वो मध्यम आवाज़ में छूते बोला था। शायद वो सरगोशी में कहीं बात सुन चुकी थी। एरस को भी याद आ गया था जब वो मध्यम आवाज़ में छूते हुए बोला था। शायद वो सरगोशी में कहीं बात सुन चुकी थी। उसे लगा था वो गनूद की, मगर इसकी आवाज़ तब भी काम कर रहा था। इसी का नतीजा था। मुझे भी लंबे बाल पसंद है, लेकिन ये पसंद तुम्हें देखने के बाद ही पैदा हुई है। तो मैं क्या करूं? उसके कहने पर वो बेरब्त सी बोली थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगी, उसने जताते कहा था। जो दिल करे वही करो, किसने मना किया है? उसके गाल के गहरे निशान को देखते हुए कहा था। गर्दन का ज़ख्म कैसा है अब? ज़बरदस्ती संजीदगी का लिबादा ओढ़े पूछा था। ठीक है, वो इसी नरूठेपन से बोली थी। अपने माथे से तेल को साफ करते कहा था। ये बात वो कॉल पर कई बार पूछ चुका था, अब रूबरू बैठा पूछ रहा था। मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर तक रेस्ट करना चाहती हूँ। उसकी खामोश नज़रों का इर्तिकाब तोड़ते वो अब अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वह वहीं खड़ा देखता रहा था। सीढ़ियों के साथ लिफ्ट भी घर में होनी चाहिए। उसने आहिस्ता आहिस्ता जीने चढ़ते पैमान को देखते हुए सोचा था। हाज़म,
یہ رک نہیں رہا، مجھے لگتا ہے میں گر جاؤں گی، اس نے گھوڑے کی پشت کو زور سے سہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی نرمی کہیں کھو گئی تھی۔ ریلیکس رہو، اس کے لگام نہ کھینچو ورنہ وہ مزید بھدکے گا۔ وہ اونچی آواز میں اسے پرسکون کرنے کی کوشش کری تھی، لیکن وہ جیسے کسی کے سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ہواؤں سے باتیں کرتا تیزی سے بھاگے جا رہا تھا اور حازم بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ حازم نے وہاں دور کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک لڑکی کو زور سے آواز دی، اسے گھوڑا لانے کو کہا۔ وہ بھی ساری صورتحال دیکھ چکا تھا، اسی لیے فوراً بھاگ کر گیا تھا۔ بغیر زینر اسٹرپس کے صرف لگام ڈالے وہ سنہری بالوں والے گھوڑے کو اس کے قریب لے کر آیا تھا۔ میری مدد کرو، حازم نے بمشکل اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے دیکھا ہوپ دور ہوتی جا رہی اور اس کی آواز بھی کم سنائی دے رہی تھی۔ چنانچہ اس لڑکی نے جلدی سے حازم کی مدد کی اور جیسے تیسے تکلیف برداشت کرتے وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور سرپٹ اسی سمت دوڑنے لگا جدھر وہ گئے تھے۔ اس کی لگام پر گرفت نرم رکھو، اس نے دور سے اونچی آواز میں کہا تھا۔ لگام کو بار بار سوچ سے کھینچنے سے اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے۔ اس نے گلوز اتار کر پھینک دیا تھا اور اس کی ہتھیلیوں پر چمڑے کے گہرے نشان بن گئے تھے۔ وہ اس وقت اہم نہیں تھا، اس کی چیخ و پکار ارد گرد سنائی دے رہی تھی، لیکن کوئی بھی اسے روکنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ رائڈنگ بوٹس نہ پہننے کی وجہ سے اسٹرپس پر اس کے پاؤں بھی پھسل رہے تھے اور اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے گھوڑا اسے گرا دے گا۔ شاید یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے، لیکن حازم کو تیزی سے اپنے آتی طرف دیکھ اس کے اندر ایک امید بھی جاگ رہی تھی۔ وہ گھوڑے کی حالت دیکھ کر گھبراہٹ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں، میں آ رہا ہوں، تم اسے پرسکون رکھنے کی کوشش کرو، اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے وہ بولا تھا۔ وہ بھی کافی فاصلے پر تھا۔ ایک پل کو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور اسی لمحے اس کا بیلنس بگڑ گیا۔ گھوڑے نے زور سے چھلانگ لگائی اور لگام اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ اچھل کر دور جا گری اور گول گول لڑکتی ہوئی کھیتوں میں ایک جانب جا گری۔ اس کی کمر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے ریڑھ کی ہڈی میں کریک آ گیا ہو، اور ٹانگ میں بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ تکلیف سے وہیں پر سے ہی کراہنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ اس کی زندگی کی آخری غلطی ثابت ہوگی۔